آج مجھے کربلا کے سپہ سالار کا تذکرہ کرنا ہے۔ پوری دنیا میں 8 محرم جناب عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اگر میں چاہوں تو گھنٹوں جناب عباس کے مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا، جناب ام البنین کو بہت صدمہ تھا۔ میری اس وقت حالت اجازت نہیں دے رہی، لیکن میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب مدینہ خبر پہنچی تھی نا، بشیر ابن جزلم نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ آپ کو پتا ہے نا، مسجد کے ساتھ والا گھر جناب مولا علی کا گھر تھا۔ کون بی بی وہاں رہتی تھیں؟ وہاں حضرت ام البنین۔ بی بی ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ بی بی کا ایک پوتا بی بی کے پاس تھا، مولا عباس کے ایک صاحبزادے۔ جیسی بی بی نے سنا نا قتل الحسین بکربلا، حسین مارے گئے کربلا میں، بی بی نے فوراً برقع سر پہ رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کو آواز دی، فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی مسجد نبوی آئیں۔ گھنٹوں سے آپ بیٹھے ہیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ جیسی بی بی مسجد میں آئی نا، دیکھا بشیر ممبر پہ کھڑا ہے۔ بی بی نے آواز دی، بشیر یہ کون سے حسین کربلا میں مارے گئے؟ بی بی برقعے میں تھیں، بشیر کو معلوم نہیں یہ بی بی کون ہے، یہ مخدرہ کون ہے، یہ پاک ہستی کون۔ تو بی بی نے جب سوال کیا نا یہ کون سے حسین کربلا میں مارے، بشیر نے ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہا، بی بی آپ کو نہیں معلوم، نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ ایک مرتبہ بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ اب بشیر کو تو معلوم نہیں ہے کہ جناب ام البنین ہے، تو اس نے ایک مرتبہ بڑے ادب سے کہا، بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا، بی بی پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی کے آنسو تو بہ رہے تھے، لیکن بی بی نے پھر تیسرا سوال کیا، بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ تو بشیر نے جواب دیا، بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ میں درخواست کروں گا سب میرے ساتھ رہیے گا، اگر بیٹھ جائیں گے تو میں پیش کروں جملے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروایا۔ بی بی نے فرمایا، بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، میں کیسے مان لوں؟ گرز لگا، عباس روک نہیں سکا۔ اب بشیر بڑے ادب میں آ گئے، پتہ چل گیا یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ خاندان اہل بیت سے ہیں۔ بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی، بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس یہ کہنا تھا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین کے ہاتھ میں عصا تھا، گر گیا۔ بی بی زمین پہ بیٹھی، ماتم شروع کیا، واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے میرا لال ابا، میرا شیر عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آرام سے، میں تو بھی پڑھوں گا، سارا مسائل پڑھوں گا۔ بشیر نے بڑے ادب سے سوال کیا، بی بی آپ سے کون سا جملہ برداشت نہیں ہوا؟ بی بی اتنا کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ بی بی آپ اتنا چیخ چیخ کے کیوں عباس کو یاد کر رہی ہیں؟
تو جناب ام البنین نے فرمایا کہ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اجرکم اللہ، اجرکم، میں نے تو بھی مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں پورے، اجرکم اللہ۔ آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، آج جناب سیدہ کو بھی پرسہ دینا ہے۔ بی بی نے فرمایا تھا نا عباس میرا بیٹا ہے، بس بھائی پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں۔ جناب ام البنین نے برقع سر پہ لیا، اپنے پوتے کو آواز دی، ایک مرتبہ کہا فضل مجھے جنت البقیع لے چل۔ بی بی جنت البقیع آئیں اور ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھ گئیں اور بلند آواز سے کہنے لگی بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کے حسین مارے گئے، بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب سن لیجئے، جب جناب عباس صبح ہوئی نا روز عاشور کی، مولا عباس نے جناب سید الشہداء کی خدمت میں عرض کیا مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں؟ مولا نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو سپہ سالاری کون کرے گا؟ مولا خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ جا کے سوال کیا، جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ اصحاب نہیں لڑ پائیں گے، مولا یہ بھوکے پیاسے ہیں، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجئے، ان اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر دیکھ سکے تو اب سب میرا سر اٹھا کے دیکھیے گا۔ جب ظہر کے بعد اون و محمد کے لاشیں آئے تو جناب عباس نے فرمایا مولا اب تو گودوں کے پالے بچے بھی مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جناب عباس نے رو کے پہلی مرتبہ جملہ کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، مولا یہ لاشیں۔ بس بھئی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، پڑھوں سارا مسائل، میں کھل کے پڑھوں یا روک دوں؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ جناب عباس اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے خیمے کے سامنے کھڑے تھے، خیمے کے اندر سے کسی بچی کی آواز آ رہی تھی العطاش، وہ مشکیزہ ہلا ہلا کے دیکھ رہی تھی شاید پانی رہ گیا ہو۔ مولا عباس بہت غیرت مند تھے، خیمے میں گئے، دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولا نے پوچھا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے۔ جناب عباس نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مشکیزہ لبوں سے لگا کے کھڑا، شاید ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، میں مکمل کر رہا ہوں۔ جناب عباس نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا، جناب سکینہ کی انگلی پکڑی، کہا بی بی اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ جناب سکینہ نے جناب مولا حسین کی خدمت میں کہا بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی لا دیں۔ مولا نے بی بی کو دیکھا، پھر مولا عباس کو، کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا۔ جب خیمے سے باہر نکلے نا مولا حسین نے آواز دی، کہا عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے مل لیجئے۔ ان سے کیا آگے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، بس بھی ایک میں آگے آ جائیں۔ ایک مرتبہ جناب
جناب عباس سے مولا حسین نے فرمایا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لیں. جب کہتے ہیں نا آخری مرتبہ یعنی اب ملنا نصیب نہیں ہوگا. اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. جناب عباس بی بی کے خیمے کے باہر آئے, اندر نہیں گئے, بلند آواز سے کہا بی بی الوداع. جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, عباس اندر آ جائیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ جانتے ہیں نا جناب زینب میدان کربلا میں 56 برس کی تھی. بی بی بزرگ جناب عباس 34 برس کے تھے, 22 سال چھوٹے ہیں. جناب بی بی نے پالا تھا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, جیسے ہی مولا عباس خیمے میں آئے نا جناب عباس سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو گئے. بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی. جناب عباس کا قد بڑا تھا, بی بی نے گلے میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا بابا نے فرمایا تھا زینب اسی شہر میں قیدی. زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. جب جناب عباس نے یہ سنا نا مولا عباس کے آنسو بہنے لگے. جناب زینب نے کہا عباس جب بابا نے فرمایا تھا نا کہ میں کوفے میں قیدی بنا کے لائی جاؤں گی تو عباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گی کیونکہ بابا نے فرمایا تھا. لیکن عباس میرے بھائی میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا الوداع مجھے یقین ہو گیا قید کے دن آ گئے, اسیری کے دن. مجھے کچھ میرے بچے میرے بھائی منع کر رہے ہیں روک دیں, کچھ کہہ رہے ہیں پڑھیے, میں پڑھوں نہ پڑھوں. ایک مرتبہ جیسے جناب زینب نے کہا نا قیدی بننے کے دن قریب جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. بڑے غیرت مند تھے جناب عباس. کہا میں بہن کے سامنے نہیں رہوں گا, فوراً خیمے سے باہر آ گئے. ایک مرتبہ آنسو صاف کیے, علم ہاتھ میں لیا. ایک چھوٹی سی بی بی خیمے کے باہر کھڑی تھی, ساتھ میں بچے تھے. مولا عباس نے فرمایا سکینہ میں ابھی پانی لاؤں گا, آپ سب کو سیراب کروں گا. جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, مشکیزہ لیا, علم لیا. مرحوم آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں صرف تیر انداز جو تیر چلانے والے تھے نا وہ 4000 تھے, نیزے والے الگ, تلوار والے الگ. جیسے ہی 4000 لوگوں نے راستہ روکا جناب عباس نے سواری سے کہا مجھے فرات تک پہنچا دے, میں نے بی بی سے وعدہ کیا. جناب عباس چلنے لگے. چھوٹی سی بی بی نے بچوں سے کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو. بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے. سب بچے دیکھنے لگے. اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا. بی بی نے کہا یہ میرے چچا فرات سے پانی بھر رہے ہیں. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا اپنا عکس نظر آتا ہے. جناب عباس نے پانی میں دیکھا, جناب سکینہ نظر آنے لگی. مولا نے کہا بی بی میں نے پانی بھر لیا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ مولا عباس نے, جملے کو سنیے گا برداشت کر لیں گے. جناب عباس نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء, اپنے گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے, میں پانی نہیں پیوں گا تو پانی پی لے. بے زبان جانور تھا, گردن ہلا دی. گھوڑے کو بھی پتا تھا سکینہ خیمے کے باہر دھوپ میں پیاسی. بس بھائی اب میں نہیں پڑھ پا رہا, مجھ میں طاقت نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھ لیجئے گا. جب جناب عباس نشیب سے نکلے نا علم لے کے چل رہے تھے, جناب سکینہ فرما رہی تھی بچوں سے, بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے, بچوں وہ جو علم آ رہا ہے میرے چچا عباس پانی لا رہے ہیں. بچے اپنی زبانیں لبوں پہ پھیرنے لگے, بہت پیاسے تھے. اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا. جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, ہاتھوں کو اٹھاؤ. 2 منٹ رک جائیں.
میں دعا کروں گی. ایک مرتبہ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے, پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. میں نے تمام کر دیا. 2 جملوں کی زحمت دوں گا, 2 جملوں کی زحمت. جب علم لڑکھڑانے لگا نا, جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ علم لڑکھڑا رہا. ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا, مولا عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا. دوسرے ملعون نے چھپ کے وار کیا بایاں بازو, مولا عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا. میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نا, ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اور اگر کسی کے بازو نہ ہوں وہ کیسے دعا مانگے؟ ایک مرتبہ مولا نے نگاہوں کو بلند کیا, ہرملا نے تیر مارا, مولا کی آنکھ میں لگا. مولا نے کہا مولا میرے بازو نہیں ہے, آنکھ میں تیر ہے, پانی بہہ